الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں لانے کی اور پوری امت میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں عقائد کے عنوان پر جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں نمبر 1 العقائد الاسلامیہ، نمبر 2 کتاب العقائد، یہ دونوں میری کتب ہیں۔ نمبر 3 العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، نمبر 4 العقیدۃ النصفیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی، نمبر 5 العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی، نمبر 6 الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان میں سے یہ جو آخری 4 کتب ہیں، عقیدہ حسنہ، عقیدہ نصفیہ، عقیدہ طحاویہ، الفقہ الاکبر، ان کی شروحات بحمد اللہ تعالیٰ تیار ہیں۔ الفقہ الاکبر کی شرح تازہ ایڈیشن چھپنے کے لیے چلی گئی ہے، باقی کتب کی شروع بھی الحمدللہ آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ان کتب کی شروحات کو تفصیل کے ساتھ میں پڑھا چکا ہوں۔ اس دفعہ ہم صرف ان کا متن پڑھا رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ متن طلبہ کرام اچھی طرح سمجھ لیں، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے الفقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی جو علم العقائد علم الکلام میں کتاب ہے، اس کا متن شروع کرتے ہیں۔ اصل التوحید و ما یصح الاعتقاد علیہ، توحید کی بنیاد اور ان چیزوں کا بیان کہ جن کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ یجب ان یقول، ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اس کا اعتراف کرے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ۔ اس میں آدمی کو اعتقاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف متن پہ بات کر رہا ہوں، توحید کی اقسام کتنی ہیں میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں۔ اس وقت سمجھانا ضروری ہے کہ ہم توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء کے معنی میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات اپنی صفات خاصہ اور اسماء میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ ملائکہ اور فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ القادرہ علی التشکل بالاشکال، فرشتے ایک مخلوق ہیں جو لطیف ہیں، نورانی ہیں، مختلف شکلوں پہ آ سکتے ہیں۔ تفصیلات میں اس کی پڑھا چکا ہوں۔ اور ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کو مانتے ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں نمبر 1 وہ انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم من الخطا ہو، مفروض الاتباع ہو۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی نئی شریعت نہیں لاتا اور مستقل نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے۔ قیامت کے دن اور بعث بعد الموت پر ایمان لاتے ہیں۔ میں تفصیلاً عقیدہ طحاویہ میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ یہاں بھی دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ والیوم الآخر کو الگ لائے ہیں، والبعث بعد الموت کو الگ لائے ہیں۔ تو الیوم الآخر سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے جو کہ حشر تک کی ہے، والبعث بعد الموت سے مراد قیامت نفخہ ثانیہ کے بعد یعنی حشر کے بعد کی زندگی ہے۔ انسان کو قبر میں حیات ملتی ہے لیکن وہ حیات ظاہری نہیں ہوتی، حیات مخفی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن انسان کو پھر حیات ظاہری ملتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو کبھی قرآن کریم میں لفظ احیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی لفظ بعث سے۔ احیاء کا معنی کیا ہے کہ قبر میں حیات موجود ہے لیکن وہ مخفی ہے،
اور قیامت کے دن حیات ظاہری انسان کو مل جاتی ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے۔ ورب الباس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں حیات موجود ہے، قیامت میں حیات تو نہیں، ہاں البتہ اسی حیات میں جو آدمی موجود ہوتا ہے اور گویا نوم کی شکل میں ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بالقدر خیرہ و شر، تقدیر کا معنی تقدیر خیر اور شر اور تقدیر مبرم اور معلق۔ تقدیر کا معنی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ تقدیر علم الہی، امر الہی کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، اللہ بندے کو اختیار دیں گے اور بندہ اپنے اختیار فلاں کام کرے گا، یہ علم الہی ہے، اللہ اس کو لکھ دیتے ہیں، یہ امر الہی ہے۔ جو تقدیر انسان کے مزاج اور نفس اور خواہش کے مطابق اسے تقدیر خیر کہتے ہیں، جو انسان کی خواہش اور نفس کے مطابق اسے تقدیر شر کہتے ہیں، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر تقدیر خیر ہی ہوتی ہے، کوئی بھی تقدیر شر نہیں ہوتی۔ اسی طرح تقدیر مبرم جو کبھی نہیں بدلتی، تقدیر معلق جو بدل جاتی ہے۔ بدلنے نہ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ دعا مانگے گا تو اس کو یہ ملے گا، نہیں مانگے گا تو یہ ملے گا، یہ ہے تقدیر معلق۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور مبرم معلق مخلوق کے اعتبار سے ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے ہر تقدیر ہی تقدیر مبرم ہے۔ والحساب، اور قیامت کے دن حساب ہوگا۔ دیکھیں قبر میں بھی حساب ہوگا، موت کے بعد بھی ہوگا۔ قبر میں حساب اجمالی ہوگا، لہذا عذاب بھی اجمالی ہوگا۔ قبر میں مختصر سوال جواب ہے، من ربک من نبیک ما دینک۔ اور قیامت کے بعد یہ انسان کا تفصیلی حساب ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر شخص کو میدان معاشر میں کھڑا کیا جائے گا اور قیامت تک آنے والے فرد بشر میں سے ایک ایک فرد کو کھڑا کر کے اس سے سوال جواب کیے جائیں گے۔ میزان، یہ بھی برحق ہے، کہیں میزان آیا کہیں موازین آیا ہے۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو ہوگا، لیکن اس کے بڑے پن کو بیان کرنے کے لیے بسا اوقات قرآن کریم میں لفظ موازین، میزان کی جمع آتی ہے، ونضع الموازین والجنت والنار حق کلہ، جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے اور یہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا فرما دیں گے، لیکن جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ پر فنائے عملی بھی نہیں، فنائے امکانی بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فنا ہو بھی نہیں سکتے، فنا ہوں گے بھی نہیں۔ جنت اور جہنم میں فنائے عملی تو نہیں ہے، یعنی فنا نہیں ہوں گے، لیکن فنائے امکانی ہے کہ یہ فنا ہو سکتے ہیں جب اللہ ان کو چاہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ ہاں البتہ میں نے بتایا تھا کہ علامہ محمد امین العلوی الحرری رحمہ اللہ فات 1441 ہجری نے اپنی تفسیر حدائق الروح والریحان میں کل شیء ہالک الا وجہہ کے تحت حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک شعر نقل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ فنا نہیں فرمائے گی، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ثمانیۃ حکم البقاء امھا من الخلق والباقون فی حیز العدم ہی العرش والکرسی ونار وجنہ وعجب وارواح قد اللوح والقلم۔ عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے اور جہنم ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی ہے اور روح ہے اور قلم اور لوح، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں یہ فنا ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے نہیں۔ اللہ کی ذات نہ فنا ہو سکتی ہے نہ فنا ہوں گے، تو اللہ کی ذات سے فنا عملی امکانی دونوں کی نفی ہے، جبکہ ان سے فنا عملی کی نفی ہے، فنا امکانی کی نہیں۔ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد ولا من طریق انہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہایت احدثاً انداز میں اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، لیکن گنتی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ لا شریک لہ ہے، کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کوئی ان کی اولاد نہیں، کوئی ان کا والد نہیں۔ یہ کیا گنتی کے بار سے 1 2 3 یہ الگ بات ہے، اور ایک ہے اس اعتبار سے ہونا کہ اللہ یکتا ہے۔ امام صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے 2 نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی تمام اسماء میں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لا یشبہ شیء من الاشیاء من خلقی ولا یشبہ من خلقی، اللہ تعالیٰ اشیاء اور مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں،
اور دنیا میں کوئی چیز اور کوئی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ وصفات الذاتیہ والفعلیہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اپنے اسماء کے ساتھ اور اسی طرح اپنی صفات ذاتیہ کے ساتھ، اللہ اکبر، اور صفات فعلیہ کے ساتھ۔ اما الذاتیہ فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادہ، واما الفعلیہ فالتخلیق والترزیق والانشاء والابداع والصنع وغیر ذلک من صفات الفعل، لم یزل ولا یزال بصفاتہ واسمائہ، لم یحدث له صفۃ ولا اسم۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے اپنے اسماء کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہمیشہ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ بھی ہمیشہ رہیں گی۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ 7 ہیں، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر اور ارادہ، اور اس کے علاوہ جو محکمات ہیں وہ حیات فعلیہ ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ اور یہ حیات صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن صفات کے ساتھ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہوں اسے صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ حی ہے، اس کی ضد میت نہیں ہو سکتے، اللہ عالم ہے، اس کی ضد جاہل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی ضد عاجز کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے، یہ معنی ہے اس کا۔ اور صفات فعلیہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکیں، لیکن اس صفت کا وقوع اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ محیی ہیں، زندہ کرتے ہیں، تو اس کی ضد کیا ہے؟ ممیت، اللہ ممیت بھی ہے۔ اللہ معزن ہے، عزت دیتے ہیں، ضد کیا ہے؟ مذل، اللہ ذلت بھی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن عزت اور ذلت اللہ پر نہیں، اللہ کے غیر پر وہ صفت فعل واقع ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صفات فعلیہ کی چند ایک مثالیں دی۔ التخلیق، پیدا کرنا، بالترزیق، رزق دینا، والانشاء، وجود دینا، والابداع، بغیر نمونے سابق کے بنانا، والصنع، اور حسن سلیقہ سے پیدا کرنا۔ ان چاروں میں یہ مترادف ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ان تخلیق کا مطلب تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ تخلیق ہے۔ بڑھوتری اور نمو کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ انشاء ہے۔ بغیر کسی سابق نمونہ کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ابداع ہے۔ کسی چیز کو حسن سلیقہ سے عدم سے وجود میں لانا یہ الصنع ہے۔ تو یہ ہلکا سا فرق ہے جو میں نے آپ خدمت میں پیش کر دی ہے۔ لم یزل عالما ولا بعلمہ والعلم صفۃ فی الازل، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے ساتھ ہمیشہ سے عالم ہے، اور اپنی علم اللہ کی صفت ازلی ہے۔ وقادرا بقدرتہ والقدرت صفۃ فی الازل، اللہ تعالیٰ اپنی صفت قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے قادر ہیں اور قدرت صفت ازلی ہے۔ متکلما بکلامہ والکلام صفۃ فی الازل، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کلام کے ساتھ ہمیشہ سے متکلم ہے اور صفت کلام اللہ کی ازلی صفت ہے۔ بخالقا بتخلیقہ والتخلیق صفۃ فی الازل، اللہ تعالیٰ اپنی صفت تخلیق کے ساتھ ہمیشہ سے خالق ہیں اور تخلیق صفت ازلی ہے۔ وفاعلا بفعلہ والفعل صفۃ فی الازل، اللہ تعالیٰ اپنی فعل کے ساتھ ہمیشہ سے فاعل ہے، فعل اللہ کی صفت ازلی ہے۔ والفاعل هو اللہ تعالی والفعل صفۃ فی الازل، فاعل یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور فعل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ ازل سے ہے۔ والمفعول مخلوق، اور مفعول یہ مخلوق ہے۔ وفعل اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، اللہ کے فعل مخلوق نہیں۔ حضرت امام صاحب بتا رہے ہیں ایک ہے اللہ کی صفت تخلیق، یہ تو ہمیشہ سے، ایک ہے اللہ کا خالق ہونا، یہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ لیکن جس کو اللہ پیدا فرماتے ہیں مخلوق، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی صفت خلق کا وجود اور ایک ہے صفت خلق کا ظہور۔ یہ صفت خلق تو ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتے ہیں۔
وصفات فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ ومن قال انها مخلوقۃ او محدثۃ او وقف او شک فیها فهو کافر باللہ تعالی۔ حضرت امام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات یہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں۔ کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں جو حادث ہو، اسی طرح کوئی صفت اللہ کی ایسی جو مخلوق ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق نہیں، اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں۔ اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، یا یہ کہے کہ اللہ کی صفات حادث ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، یا جو شخص اس میں توقف کرے، سوچ وچار کرے اور یقین یعنی بات نہ کرے، یا وہ شک کا، یا جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں ازلی ہے، پتہ نہیں قدیم ہے، پتہ نہیں حادث ہے، امام سے فرماتے ہیں ایسا شخص کافر باللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ازلی نہ ماننا، اللہ کی صفات کو مخلوق ماننا، یا اس میں شک کرنا اور توقف کرنا، یہ اللہ کا انکار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی صفات کو ازلی نہیں مانتا، یا اللہ کی صفات کو مخلوق مانتا ہے، یا اللہ کی صفات کو حادث مانتا ہے، وہ اللہ کو تو مان رہا ہے، تو امام صاحب یہ کیوں فرماتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرتا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، اللہ کو ماننے کا معنی یہ ہے آدمی اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور تمام ناموں کے ساتھ مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کو نہیں مانتا تو گویا اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر صفات کے نہیں ہے۔ وہ کون سا خدا ہے جس کے اندر صفت کمال نہ ہو؟ تو اللہ کی صفات کا انکار کرنا یہ گویا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کا انکار کرنا یعنی اس نے اس اللہ کو نہیں مانا جو صفت کمال کے ساتھ، اس اللہ کو مانا صفت کمال کے ساتھ نہیں، تو اس نے گویا اللہ کا انکار کر دیا۔ والقرآن کلام اللہ تعالیٰ فی المصاحف مکتوب، کہتے ہیں جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ مصحف کہتے ہیں جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے مصحف کہتے ہیں۔ مکتوب وفی القلوب محفوظ، اور یہ قرآن کریم دلوں میں محفوظ ہے۔ وعلی الألسن مقروءۃ، اور زبان پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وعلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام منزل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ باقی باتیں تو آپ کو آرام سے سمجھ آ رہی ہیں، بس ایک بات یہ نشین فرما لیں کہ یہاں لکھا فی القلوب محفوظ، قرآن کریم دل میں محفوظ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ محفوظ ہونے کی جگہ دل نہیں ہے، محفوظ ہونے کی جگہ انسان کا دماغ ہے۔ قوت حافظہ انسان کے دماغ کے اندر ہوتا ہے، تو دماغ محفوظ کرتا ہے، دل تو سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ امام صاحب نے کیسے فرما دیا کہ قلوب کے اندر محفوظ ہے؟ یہ بات دے نشین فرما لیں کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ محفوظ ہونے کی جگہ دل ہے، بعض کہتے ہیں کہ محفوظ کرنے کی جگہ دماغ ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ حافظہ کا مرکز یہ تو دماغ ہے، حافظہ کا مرکز یہ دماغ ہے، لیکن عام سوسائٹی میں اور عرف میں اور ماحول میں دل میں محفوظ ہونے کو یعنی دماغ میں محفوظ ہونے کو دل میں محفوظ ہونا کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ تمام حواس کا مرکز ہے، کان سنتا ہے اور بات دماغ تک پہنچاتا ہے، بات یاد رکھنا۔ اور اسی طرح انسان کی آنکھ دیکھتی ہے اور چیز کو دماغ تک پہنچاتی ہے، تو دماغ تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ یہ دماغ محفوظ یعنی پانچوں حواس سے چیز دماغ لیتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، لیکن دل بھی اس وقت تک کام کرتا ہے جب دماغ کام کرے، دماغ کام نہ کرے تو دل کام نہیں کرتا۔ تو اگر دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے پھر کسی چیز کو دل کے پاس بھی بھیج دے محفوظ رکھنے کے لیے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح سمجھنا انسان کے دل کا کام ہے، لیکن اس سمجھنے کو کبھی کبھی دماغ کی طرف بھی منتقل کر دیا جاتا ہے، نسبت کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بات نہیں سمجھتا تو کیسے ہے تو بہت بد دماغ ہے، تو کوڑ مغز ہے، تجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ سمجھنا دل کا کام تھا۔ تو جس طرح سمجھنا دل کا کام ہے، لیکن بس اوقات سمجھنے کی نسبت دماغ کی طرف کر دی جاتی ہے، اسی طرح محفوظ رکھنا دماغ کا کام ہے، لیکن بس اوقات محفوظ رکھنے کی نسبت دل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم فی القلوب محفوظ، اس کا مطلب یہ عام ایک معاشرے اور عرف کے مطابق امام صاحب رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے۔
اور اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے، جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2913، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص کے جس کے پیٹ میں، پیٹ سے مراد ہے دل، چونکہ دل پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ شخص کے جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو تو وہ شخص ایسے ہے اس گھر کی طرح ہے کہ جو گھر ویران ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی نسبت بھی دل کی طرف کی گئی ہے۔ تو میں یہ بات صرف سمجھاتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، یہ نسبت کی جاتی ہے اور عرف کے اعتبار سے ایسی بات کہہ دی جاتی ہے۔ وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، کہتے ہیں ہمارا قرآن کریم کو پڑھنا یہ مخلوق ہے، ہمارا لکھنا یہ مخلوق ہے، اور ہمارا قرات کرنا یہ مخلوق ہے، لیکن خود قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن، وہ مخلوق نہیں، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا یہ مخلوق۔ وما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن حکایت عن موسیٰ وغیر من الانبیاء علیہ السلام وعن فرعون و ابلیس فإن ذلک کلہ کلام اللہ تعالیٰ اخبارا عنہم، یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی باتیں نقل کی ہیں کہ فلاں نبی نے یوں فرمایا، فلاں نے یوں فرمایا، حضرت نوح نے یوں فرمایا، حضرت ہود نے یوں فرمایا، حضرت آدم نے یوں فرمایا، یہ جو باتیں نقل کی ہیں، اور اسی طرح فرعون اور ابلیس کی باتیں نقل کی، ابلیس نے یہ کہا تھا، فرعون نے یہ کہا تھا، کہتے ہیں تمام کا تمام اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ خبر دی گئی ہے ان کے بارے میں، یعنی اصل میں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں خبر دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے، ہارون یہ کہیں گے، یا فرعون یہ کہے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ دیکھیں جس طرح مثلا میں ایک بات کروں، میں کہتا ہوں کہ کل آپ فلاں بندے کے پاس جائیں گے تو وہ بندہ، دیکھیں میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، جب آپ نے جانا ہے تو اس نے یہ بات کہنی ہے، تو جو بات اس نے کہنی ہے نا وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اب وہ جو بندہ بات کرے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے اس کی بات کی ہے، یعنی میں نے خبر دی ہے کہ وہ یہ بات کرے گا۔ اسی طرح کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ لوگ یہ بات کریں گے، یہ بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر عطا فرما دی۔ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ، اللہ کا کلام تو مخلوق نہیں ہے۔ وَكَلَامُ مُوسَىٰ وَغَيْرِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٌ، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء اور فرعون وغیرہ کا کلام مخلوق ہے کیونکہ وہ خود مخلوق ہے۔ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ قَدِيمٌ لَا كَلَامُهُمْ، اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم بھی ہے اور ان کا کلام قدیم نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے اور ان کا کلام مخلوق ہے۔ وَسَمِعَ موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالیٰ کما فی قولہ تعالیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِیمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ موسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، اللہ تب بھی متکلم تھے، اظہار اس وقت کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ، اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اللہ تب بھی خالق تھے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ نے اپنے اس کلام کے ساتھ گفتگو کی جو اللہ کا کلام اصلی ہے۔ میں اس کو پھر عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، اللہ تعالیٰ مشابہت سے پاک ہیں، لیکن جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا اللہ تب بھی متکلم تھے، جب اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا تو تب بھی خالق تھے۔ میں اس کو سمجھانے لگا ہوں، جس طرح ایک شخص قرآن کا قاری ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں قاری صاحب ہے، حالانکہ وہ قرآن پڑھ نہیں رہا، پھر بھی کہتے ہیں قاری ہے، اور جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو اب صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کا قاری وہ خاموش بیٹھا ہو تو تب بھی قاری ہے، وہ نہیں پڑھ رہا مگر صفت قرات اس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں فرماتے تب بھی ان کی صفت خالق ہوتی ہے،
جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو صفت خلق کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ صفت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ یعلم لا کا علمنا، اللہ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں، ہمارا علم محتاج ہے سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، چھونے کا، اللہ کا علم ان سب سے پاک ہے۔ وَيَقْدِرْ لا کا قدرتنا، اللہ کی قدرت ہے ہماری قدرت کی طرح نہیں، ہماری قدرت تو محدود ہے، اللہ کی قدرت تو غیر محدود ہے، ہماری قدرت اسباب کی محتاج ہے، اللہ تو بغیر اسباب کے قادر ہے۔ وَيَرَى لا کا رؤیتنا، اللہ دیکھتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ یتکلم لا کا کلامنا، اللہ کلام کرتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں، ہم کلام میں زبان کے محتاج ہیں، اللہ زبان کے محتاج نہیں ہے۔ ویسمع لا کا سمعنا، اللہ سنتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں، ہم سننے میں کان اور آلات کے محتاج، اللہ سنتے ہیں اور کان سے پاک ہے۔ ونحن نتکلم بالآلات والحروف، ہم بات کرتے ہیں کس سے؟ آلات اوزار سے اور حروف کے ذریعے۔ واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں بغیر آلات کے، بغیر حروف کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والحروف کلھا مخلوقہ، حروف مخلوقۃ، الحروف مخلوق ہیں، اور اللہ کا کلام کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاء، اللہ تعالیٰ موجود ہیں لیکن عام اشیاء کی طرح نہیں۔ وَمَانَ شَيْء، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ بھی شے ہیں، تو اللہ کے شے ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ بلا جسم ہیں، بلا جوہر ہیں، بلا عرض ہیں، کوئی اللہ کی حد نہیں ہے، کوئی اللہ کا مخالف نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا مثل نہیں ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ کل ممکن لہ قیام بالذات لذاتہ، جس کا قیام ذاتی ہو اسے جوہر کہتے ہیں۔ وکل ممکن لہ قیام بالعرض، اور جس کا قیام کسی کے تابع ہو اس کو عرض کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، مثال کے طور میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہے، یہ مثلاً یہ اینک ہے، یہ خود بہت بڑی ہے، یہ عرض ہے، لیکن اس کا جو رنگ ہے، یہ رنگ تب ہوگا نا جب یہ کوئی چیز ہوگی، وگرنہ رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رنگ عرض ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی نہیں، کوئی شریک بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کوشش کی ہے لیکن وہ ایسے مخالف ہی نہیں کہ ان کو مخالف کہتے بھی بندے کو شرم آتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے لیکن ان کو شریک کہتے ہی بندے کو حیا آتی ہے، ان میں شریک بننے کی صفت ہی نہیں ہے، کون سی شریکت ہوئی۔ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے، وجہ ہے، نفس ہے، جیسا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ فما ذکرہ اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فولو صفات بلا کیف، یہ قرآن کریم میں ہے نا، اللہ کے لیے ید ہے، اللہ کے لیے وجہ ہے، اللہ کے لیے نفس ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں اور بغیر کیفیت کے۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ، کہتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ جب ہم کہتے ہیں ید کا معنی قدرت کرے، نعمت کرے، یہ نہ کریں۔ کیوں؟ ید کا معنی قدرت کرنے سے صفت کا معنی ختم ہو جائے گا۔ وَهُوَ قول اہل القدر والاعتزال، اور یہ قدریہ کا مذہب ہے اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ولیکن یدو صفتہ بلا کیفن، ید اللہ کی صفت ہے جو بغیر کیفیت کے ہے۔ وغضبہ ورضاہ صفتان من صفات اللہ تعالی بلا کیفن، اللہ کا غضب، اللہ کی رضا اللہ کی صفتیں اور بغیر کسی کیفیت کے۔ یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ ید اللہ کی صفت ہے۔ ید کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ید ہے تو ید کا معنی یہ نہیں ہے ہاتھ ہے، ید اللہ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ ایسے ہی ہے، الف لام میم، الف قرآن ہے، لام قرآن ہے، میم قرآن ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ید ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو یہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ جس طرح الف لام میم کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی طرح ید اللہ میں جو ید ہے اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے وجہ باری کے،
وجن کا معنی چہرہ نہیں ہے کہ اللہ کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا، یہ وجن اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، یہ فرماتے ہیں اگر ید کا معنی آپ کریں گے نا قدرت، تو اس میں ید کا صفت کا معنی ختم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قدرت اللہ کی صفت ہے، تو جب ہم ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت کا معنی کیسے باطل ہوگا؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ید سے مراد ہاتھ تو نہیں ہے، کیوں؟ ہاتھ ہوتا ہے عضو ہوتا ہے جسم کا، اللہ جسم سے پاک ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے جب ہم کہتے ہیں ید اللہ اس کا معنی ہاتھ ہے، نہیں کہہ سکتے۔ سوال یہ ہے جب اللہ کے لیے عضو نہیں ہے تو پھر ید صفت ہوگی۔ اب یہ صفت کون سی ہوگی؟ میں بتا چکا ہوں، یا صفت محکمہ ہوگی یا صفت متشابیہ ہوگی۔ صفت محکمہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا معنی واضح ہو۔ اب ید کا جو معنی واضح ہے وہ ہاتھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ تو کہہ نہیں سکتے، لہذا صفت محکمہ نہ ہوئی۔ پھر صفت متشابیہ ہوگی۔ صفت متشابیہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لغوی معنی معلوم ہو لیکن مراد شرعی معلوم، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، تو ید کا معنی لغوی ہاتھ ہے وہ تو معلوم ہے، معلوم۔ متشابہ کی یہ قسم بھی نہیں ہے۔ متشابہ کی دوسری قسم کہ لغوی معنی معلوم ہو اور شرعی معنی معلوم نہ ہو۔ لغوی معنی ید معلوم ہے، اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو شرعی معلوم بھی نہ ہوگی، تو شرعی معنی بھی معلوم ہو گیا، تو متشابہ کی دوسری قسم بھی ختم ہو گئی۔ تو ید کا معنی قدرت کرنے سے صفت کا معنی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت نہ کرے، بلکہ یہ کہ ید ایک صفت متشابہ ہے جس کا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے لیکن مراد شرعی معلوم نہیں۔ اب اس پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ بھی نہ کریں اور ید کا معنی قدرت بھی نہ کریں۔ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، آپ کوئی بھی اردو میں کتاب اٹھا کے دیکھ لو، وہ ید کا معنی قدرتی کرتے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو ید کا معنی تو قدرت کرتے ہیں۔ تو جب ید کا معنی قدرت معتزلہ کا مذہب اہل سنت کا نہیں ہے تو ہمارے قابل ید کا معنی قدرت کیوں کرتے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، معتزلہ کے ہاں ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں ہے، وہ کہتے ہیں ید کا معنی یقیناً ہے ہی قدرت، اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ید کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن جو ید کا معنی قدرت کرتے ہیں وہ درجہ یقین میں نہیں بلکہ درجہ ظن اور گمان میں لوگوں کو مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے، جس طرح علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے المسایرہ المسامرہ میں لکھا ہے هَذَا التَّعْبِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَمَا ذَكَرْنَا، یہ جو ہم نے ان الفاظ کی تعبیل کی ہے اور ہم نے اس کا معنی بیان کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ ان صرف فہم العامت عن الجسمیہ، یہ عوام الناس کو مجسمہ کے فتنوں سے بچانے کے لیے کیا ہے، وَهُوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ، اور یہ ممکن ہے یقینی نہیں ہے۔ تو معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں اور ہمارے قابل ید کا معنی درجہ گمان میں کرتے ہیں، اس لیے معتزلہ بات یہاں پر فٹ نہیں ہوتی۔ خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونہا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا لیکن بغیر کسی مادہ کے پیدا کیا۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ پہلے مادہ تھا، اس مادہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو بغیر کسی مادہ کے پیدا کیا۔ وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونہا، اور جب اشیاء موجود نہیں تھی اللہ تب بھی تمام اشیاء کو جانتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی اور ان میں پھر اپنا حکم جاری فرمایا۔ وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، دنیا میں جو بھی چیز ہوگی یا آخرت میں دو بھی چیز ہوگی، وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کے فیصلے، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، پھر سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب دنیا میں ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے تو جو شخص دنیا میں قتل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اللہ نہ چاہتے کیسے کرتا؟ جو دنیا میں زنا کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، اللہ نہ چاہتے تو کیسے کرتا؟ جو دنیا میں چوری کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، اللہ نہ چاہتے تو کیسے کرتا؟ تو پھر لوگوں کو گناہ کیوں ہوتا ہے؟
جب آپ کا عقیدہ یہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لوگ جتنے گناہ کرتے ہیں پھر اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں نا، پھر بندے کا کیا اختیار ہوا؟ جو آپ ذہن نشین فرما لیں، مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا کہ بندہ چاہے تو نکاح کرے چاہے تو زنا کرے، اللہ نے دونوں آپشن دیے، بندہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے، بندہ چاہے تو بکرا کھائے چاہے تو خنزیر کھائے، اللہ نے، یہ ہے مشیت کا معنی۔ مشیت کا معنی اللہ نے چاہا میں بندوں کو دونوں طرف کے اختیار دے دوں، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں بندہ زنا کرے۔ اب اگر اللہ نے بندے کو اختیار نہ دیا ہوتا تو بندہ کیوں کرتا؟ بندہ وہی کرے گا نا جو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے جس کا اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا، تم وہی کرو گے جس کا خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ معنی ہے مشیت کا۔ مشیت الگ چیز ہے، رضا الگ چیز ہے۔ ہم مشیت کا معنی رضا کر لیتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں، چاہنا اور ہے اور مشیت اور ہے۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین فرما لے، یہ ہے مشیت کا معنی کہ اللہ نے چاہا کہ بندے کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے دیں۔ علم، اللہ کے علم میں فلاں بندہ، کون سا بندہ کیا کرے گا۔ اور قضا، جب بندہ اسباب خیر یا اسباب شر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کرنے کا فیصلہ فرما دیتے، یہ ہے قضا۔ وقدر ہی، خود تقدیر کا معنی کہ اللہ کے علم میں ہے، میں بندے کو اختیار دوں گا وہ یہ کام کرے گا، تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ ہے تقدیر۔ آگے فرماتے ہیں وَكَتْبِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور دنیا میں وہی کام ہوگا جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ توجہ رکھنا، لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بندے نے کرنا ہے، بندہ مجبور ہوا، بات سمجھیں، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو بندے نے کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کے علم میں تھا میں بندے کو اختیار دوں گا اور بندہ یہ کام کرے گا، تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کرے گا۔ وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، پوری بات سمجھیں۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے نا، وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اللہ نے وصف کے ساتھ لکھا، حکم کے ساتھ نہیں لکھا۔ یعنی اللہ نے لوح محفوظ میں یہ نہیں لکھا کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل ضرور کرنا ہے، یہ نہیں لکھا کہ فلاں بندہ فلاں کو قتل کر دے، بلکہ یہ لکھا ہے میں بندے کو اختیار دوں گا، بندہ اپنے اختیار سے فلاں کو قتل کرے گا۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بالحکم لکھتے کہ فلاں بندہ فلاں کو مار دے، فلاں بندہ زنا کر لے، فلاں بندہ چوری کر لے، اللہ نے یوں نہیں لکھا۔ اللہ نے یوں لکھا ہے میں بندے کو اختیار دوں گا اپنے اختیار سے زنا کرے گا، میں اختیار دوں گا اپنے اختیار سے چوری کرے گا، میں اختیار دوں گا اپنے اختیار سے وہ نیکی کرے گا۔ تو وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اللہ نے لوح محفوظ میں بالوصف لکھا، بالحکم نہیں لکھا۔ والقضاء والقدر والمشیت صفاتہ فی الازل، قضاء اور قدر اور مشیت اللہ کی ازلی صفات ہیں بلا کیف۔ یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما ویعلم انہ کیف یکون اذا اوجدہ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب ایک چیز موجود نہیں ہوتی اللہ اس کو تب بھی جانتے ہیں، اور جب بعد میں اللہ اس کو پیدا کریں گے اس کو ابھی سے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمَوْجُودَ فِي حَالِ وُجُودِهِ مَوْجُودًا وَيَعْلَمْ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاؤُهُ، اور جو چیز موجود ہے اللہ بھی اس کو جانتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائے گی اللہ پھر بھی اس کو جانتے ہیں، جب فنا ہوگی تو کیسی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا، کہتے ہیں جب کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ کھڑا ہے، اور وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ، اور جب یہ بندہ بیٹھے گا اللہ کے پاس اس کے بیٹھنے کا علم بھی ہوتا ہے، یعنی ابھی بندہ کھڑا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور جب اس نے بعد میں بیٹھنا ہے نا ہم تو تب دیکھیں گے جب یہ بیٹھے گا، اللہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس نے کب بیٹھنا ہے۔ من غیر ان یتغیر علمہ او یحدث له علم، کہتا ہے لیکن اسے اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی کو اللہ کا علم نیا ہوتا ہے۔ ولکن التغیر والاختلاف یحدث عند المخلوقین، یہ تغیر اور جو نئی چیز آ رہی ہے اختلاف، یہ مخلوق کے علم کے مطابق ہے، خالق کے علم کے مطابق نہیں۔ خالق کے پاس علم ازلی موجود ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بات سمجھ آئے۔ دیکھیں ایک آدمی بہت دور ہے،
اتنا دور ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھیں تو نظر نہیں آتا، جب اس کو دوربین لگا کر دیکھیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ قریب آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بہت دور ہے، ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور جب قریب آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر دوربین لگا لیں تو جس طرح ہمیں قریب سے نظر آ رہا ہے اسی طرح وہ دور سے نظر آتا ہے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ ہم نے دوربین لگائی ہے تو دور سے نظر آیا ہے، اور اللہ کے اللہ اتنا علم وسیع ہے کہ اللہ دوربین نہیں لگاتے تب بھی اللہ کو اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ہمیں قریب سے نظر آتا ہے۔ اب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور بہت اچھی طرح پڑھیں، اور اس میں سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ الفقہ الاکبر کل ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔